اچھا، ابھی ابھی کل یا پرسوں ارشاد بھٹی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے. تو وہ بہت لمبی ویڈیو ہے، یعنی ہے کوئی 1 گھنٹہ اور آئی تھنک 38 یا 40 منٹ کی ویڈیو ہے، بہت لمبی ویڈیو ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے وہ تو پوری دیکھی ہے، آپ لوگوں کو وہ پوری نہ دیکھنی پڑے، اس لیے میں اس کا ایک شارٹ سا خلاصہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں تھا کیا، وہ پوڈ کاسٹ تھی کیا، اور مولانا طارق جمیل صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کیوں بولے، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بدتمیز کیوں کہا. یہ سب کچھ میں بتاتا ہوں اس ویڈیو میں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری ویڈیو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا. تو ہوا یہ کہ یہ جو ارشاد بھٹی اینکر ہیں، انہوں نے پہلے کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوڈ کاسٹ کیا تھا، اور اب کچھ دن بعد انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. پوڈ کاسٹ کرتے وقت انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت مشکل سوالات پوچھے. پہلے تو یہ سوالات پوچھے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو قصے کہانیاں سنانے میں بہت مشہور ہیں اور بہت انہوں نے فیم حاصل کیا، ان قصے کہانیوں کے بارے میں اس نے پوچھا. کہ سب سے مین پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو لائبہ کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ جنت کی حور ہے ایک لائبہ جس کو دیکھتے ہی انسان فوت ہو جائے گا، یہ کہیں بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے؟ اس کا ذکر حدیث کی کس کتاب میں موجود ہے؟ تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا نا کہ یہ کتنے موجود ہے. پھر ان سے پوچھا کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ تیرا بخاری تے مسلم تو باہر کیوں نہیں آ رہا، تو صرف بخاری تے مسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں تیرے تے؟ تو مرزا تو لگتا ہے بہت ہی متاثر ہو گئے ہیں. یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب نے انجینئر محمد وہ ارشاد بھٹی کو کہی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ارشاد بھٹی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انٹرویو لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ارشاد بھٹی جو ہے نا، وہ فضائل اعمال کی عبارات لکھ کر اور گستاخانہ عبارات لکھ کر اور جو جھوٹے واقعات جو اس کتاب میں موجود ہے وہ لکھ کر لے کر آیا تھا. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے یعنی دیوبند مکتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے، کیا اس کے اندر چیزیں ٹھیک ہے؟ ہم نے تو پڑھا ہے کہ یہ جس نے فضائل اعمال لکھی ہے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہوا تھا، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور اس نے یہ فضائل اعمال لکھی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا بھی رد کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے ان کو فضائل میں لیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوئیں جو کہ ارشاد بھٹی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب ان کا جواب دیتے رہے. اور پھر انہوں نے وہ باتیں پوچھی کہ آپ جو ان سے ہیں، آپ ہر کسی کو یہ درس دیتے ہیں کہ روکھی سوکھی کھانی ہے اور گزارا کرنا ہے، اور خود آپ لگژریس لائف سٹائل یوز کر رہے ہیں اور امیر مولوی ہیں، اور آپ خود جو ان سے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے چاروں امام کہتے ہیں کہ جو عالم دین ہے اس نے حکمرانوں کے پاس نہیں جانا، حکمران خود عالم دین کی طرف چل کر آئیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے پاس گئے تھے نا، فرعون تو نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. تو ارشاد بھٹی نے کہا کہ میں ان 4 اماموں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، اور میں ان چاروں اماموں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کا تو قول یہ ہے کہ حکمران کے پاس عالم دین نہیں جائے گا. تو اس پہ مولانا طارق جمیل صاحب جو تھے نا وہ خاموش رہے، پھر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن ارشاد بھٹی نے ایسے زبردست کوسچن کیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی خاموش ہو گئے. تو لیکن یہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس بھی گئے تھے. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب دلائل پر بات کرتے ہیں، وہاں پر تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نہیں پھنسا سکے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں نے اس لیے پھنسا لیا کیونکہ مولانا طارق جمیل دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور دیوبند مکتب فکر والے لوگ جو ان سے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی باتیں کم اور فضائل اعمال وغیرہ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. تو یہ تھی جی ساری پوڈ کاسٹ کے مین پوائنٹ تھے یہ ساری پوڈ کاسٹ کے جو ارشاد بھٹی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیے. آپ کو یہ میری چھوٹی ویڈیو سے ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اسی طرح میری ویڈیو دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور میری جو ان سے ہے میری اپریسیشن کرتے رہیں تاکہ میں مزید ویڈیو بناتا رہوں. جزاکم اللہ خیرہ.